یہاں کے لوگوں کو ہلکے میں کوئی لے ہی نہ، یہ ہر چیز میں آگے الحمدللہ، ہر چیز میں آگے۔ تو شاعر کہتا ہے غلام حضرت شبیر ہے، ہلکے میں مت لینا، باطلوں کے لیے شمشیر ہے، ہلکے میں مت لینا۔ غلام حضرت شبیر ہے، ہلکے میں مت لینا، باطلوں کے لیے شمشیر ہے، ہلکے میں مت لینا۔ ہمیں یہی ہے جنہوں نے 313 نے باطل کو ہرایا تھا، اسی سے 313 نے باطل کو ہرایا تھا، وہ نعرہ نعرہ تکبیر ہے، ہلکے میں مت لینا۔ وہ نعرہ نعرہ تکبیر ہے، ہلکے میں مت لینا۔ اور اب یہاں پر کسی اور کا راج چل ہی نہیں سکتا، یہاں پر کسی اور کا راج چل ہی نہیں سکتا۔ یہ بھارت خواجہ کی جاگیر ہے، ہلکے میں مت لینا۔ خواجہ کی جاگیر ہے، ہلکے میں مت لینا۔ اور رضا کا لاڈلا جسے کہتے ہیں مفتی اعظم، رضا کا لاڈلا جسے کہتے ہیں مفتی اعظم، میرے غوث کی وہ تصویر ہے، ہلکے میں مت لینا۔ میرے غوث کی وہ تصویر ہے، ہلکے میں مت لینا۔ اور خدا نے بخشا جسے غسل کعبہ کا شرف، خدا نے بخشا جسے غسل کعبہ کا شرف، اختر رضا خان میرا پیر ہے، ہلکے میں مت لینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کرب و بلا، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اختر رضا خان میرا پیر ہے، ہلکے میں مت لینا۔ حضرات محترم، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ بے شک جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دے، انہیں مردہ مت کہیں، وہ زندہ ہے۔ انہیں مردہ مت کہیں، وہ زندہ ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں یوں آیا کہ ایک شہید کے، اللہ تعالیٰ ایک شہید کے خون کے قطرے کے بدلے میں امت محمدی کے 70 گناہگاروں کی بخشش فرما دے گا۔ اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فہرست میں وہ نام، اس فہرست میں ہم سب کے نام عطا فرمائے۔ اور آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے اس گاؤں میں بھی ایک شہید کی مزار ہے، اللہ تعالیٰ ان کا فیضان ہم سب پر جاری و ساری فرمائے۔ اب آپ سوچیں جب ایک شہید کی شان کا یہ عالم ہے تو آقا حسین کی شان کا عالم کیا ہے؟ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جب ایک شہید اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے والا شخص جب شہید ہو کر رب کے حضور میں حاضر ہوگا تو رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میری راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے والے، جا میں نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا اور اس کے بدلے میں تجھے جنت دیتا ہوں، اس کے بدلے میں تجھے جنت دیتا ہوں، جاؤ جنت کے میوے تمہارے لیے، جنت کا پھل تمہارے لیے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب ارشاد فرمائے گا،
اے میری راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے والے، جا میں نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا اور تجھے جنت عطا کر دیا۔ اب جنت کے میوے تمہارے لیے ہیں، جنت کے پھل تمہارے لیے ہیں، جنت کی ندیوں سے شہد اور دودھ تمہارے لیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رب کے حکم سے وہ شہید جب جنت میں جائے گا، جنت کے میوے کھائے گا، جنت کے پھل کھائے گا، ندیوں سے شہد اور دودھ پیے گا، اس کے بعد رب کے حضور میں واپس آئے گا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میری راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے والے، میں نے تو تجھے جنت عطا کر دی، اب تو جنت سے واپس کیوں آ گیا؟ تو وہ شہید رب کی بارگاہ میں عارضہ پیش کرے گا، اے پروردگار عالم، میں نے تیری جنت دیکھ لی ہے، تیری جنت کے میوے کھا لیے ہیں، جنت کی ندیوں سے شہد اور دودھ پی لیا ہے، جنت کے میوے کھا لیے ہیں، جنت کے پھل کھا لیے ہیں، مگر مولا مجھے تیری جنت میں مزہ نہیں آ رہا ہے، مجھے تیری جنت میں لذت نہیں مل رہی ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، او تیری راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے والے، بتا تو صحیح میری جنت میں ایسی کون سی چیز نہیں ہے جس کے سبب، جس کی وجہ سے تمہیں لذت نہیں ملے؟ تو وہ شہید رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے پروردگار عالم، مجھے تیری بنائی ہوئی جنت بہت خوبصورت ہے، ندیوں سے شہد و دودھ جو میں نے پیا ہے وہ بہت اچھا ہے، مگر مولا مجھے تیری جنت میں وہ لذت نہیں مل رہی ہے جو میدان کربلا میں ملا کرتی تھی۔ اے پروردگار عالم، مجھے تیری جنت میں وہ لذت نہیں مل رہی ہے جو بدر کے میدان میں ملی تھی۔ اے رب کائنات، مجھے تیری جنت میں وہ لذت نہیں مل رہی ہے جو احد کے میدان میں ملی تھی۔ اے پروردگار عالم، تو مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اے مولا مجھے تیری جنت سے یہ عمل زیادہ پیارا لگتا ہے۔ پروردگار عالم، تو مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ مولا مجھے دنیا میں بھیج دے، میدان کربلا ہو، دشمن کی تلوار ہو، تیری گردن ہو، دشمن ہو سوار ہو، سامنے میرا دیدار ہو، میرا راہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سامنے تیرا دیدار ہو، پھر بیڑا بولے، پھر بیڑا پار ہو۔ کیوں؟ جب بندہ رب کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرتا ہے تو اس وقت رب کا دیدار بھی ہوتا ہے۔ اب آپ نے محرم الحرام میں شہداء کرام کا ذکر سنا۔ کوفہ کا ایک شخص، کوفہ کا ایک شخص مدینہ منورہ اور وہ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور ایک سوال عرض کرتا ہے۔ کون سا سوال؟ کہ اے عبداللہ بن عمر، یہ بتائیں کیا مکھی یا مچھر کا خون کپڑے میں لگ جانے کے بعد کیا وہ خون لگ جائے پھر نماز ہو سکتی؟ مکی کوفہ کا ایک انسان، کوفہ والے لوگ بے وفا ہیں، غدار ہیں، انہوں نے حضرت علی کے ساتھ بھی بے وفائی کی، آقا حسین کے ساتھ بھی بے وفائی کی۔ کوفہ کا ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے عبداللہ بن عمر، یہ بتائیں اگر کپڑے میں مکھی یا مچھر کا خون لگ جائے نماز ہو جائے گی؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کی طرف دیکھا، بولا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں کوفہ سے آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر کے چہرے پہ جلال آ جاتا ہے، اور آپ نے کہا تم مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھنے آئے ہو؟ مکھی اور مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھنے آئے ہو؟ تم نے تو آقا حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا ہے، تم ہی لوگ ہو جنہوں نے
اس شہزادے کو کربلا کے میدان میں شہید کیا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسن اور حسین کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، جس کو آپ کا سونگا کرتے تھے اس شہزادے کو تم نے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا ہے، اور آج مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھنے آئے ہو، اپنے ذہن کو حاضر رکھو اور ذرا سوچو پیارے، وہ کوفہ کا رہنے والا مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھنے آ رہا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کہہ رہے تم نے اس کو شہید کیا ہے جس کو رسول پاک اپنے کاندھوں میں بیٹھایا کرتے تھے، جس کو رسول پاک اپنی زبان کو چسایا کرتے تھے، اس شہزادے کو شہید کیا ہے جس کو رسول پاک نے اپنا حسین المنی وانا من الحسین کہا ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اس شہزادے کو تم نے شہید کیا ہے، اور آپ مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھنے آئے ہو، میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، کوفہ والے لوگوں کو ہم پسند نہیں کرتے۔ اللہ آقا حسین پر ظلم و ستم کر کے آج مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھنے آج بھی بہت سے لوگ ہیں، بہت سے مسئلے لے کر آتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے جو نواسے ہیں آقا امام حسین، صحابہ اکرام ان سے بڑی محبت فرماتے، بڑا پیار کرتے تھے، پیار کرنے کا انداز اس طرح سے کہ جب حضرت عمر بن خطاب آپ بدر کے میدان میں جو لوگ گئے تھے، جو صحابہ کرام گئے تھے، ان کو آپ تحفہ دے رہے تھے، تحفے میں کیا 1,000 دینار دے رہے تھے۔ بدر میں جو لوگ تھے ان کی بڑی قربانیاں ہیں، ان کو تحفے میں 1,000 دینار دے رہے تھے۔ کتنے دینار دے رہے تھے؟ 1,000۔ اور ان فہرست میں حضرت عمر کے شہزادے حضرت عبداللہ بھی، ان کو بھی 1,000 دیا، آپ کا بیٹے تھے، 1,000 دیا، اور اسی وقت آقا امام حسین، آقا امام حسن تشریف لائے تو حضرت عمر نے آپ کو 2,000 دینار دیے۔ کتنے دینار دیے؟ 2,000 دیے۔ حضرت عبداللہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے، آپ اپنے گھر جاتے ہیں اور گھر جانے کے بعد اپنی ماں سے شکایت کرتے ہیں، اے میری ماں، آج بابا جان لوگوں کو 1,000 دینار دے رہے تھے، تحفہ پیش کر رہے تھے، ہم کو بھی 1,000 دینار دیا ہے، مگر جب بات آقا حسن کی آئی ہے، جب بات آقا حسین کی آئی ہے تو ان کو 1,000 دینار نہیں بلکہ اس وقت میرے بابا حضرت عمر نے 2,000 دینار دیے ہیں، 2,000 دینار دیے ہیں۔ اے ماں، یہ شکایت لے کر میں تیرے پاس آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی شکایت کو سننے کے بعد آپ کی ماں نے کہا، اے بیٹا عبداللہ، اگر تیرے والد کا موڈ صحیح رہے گا تو میں اس وشے میں بات کروں گی۔ حضرت عمر بن خطاب جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر کی جو ماں ہے وہ آپ کے پاس آتی ہے، دیکھتی ہے موڈ صحیح ہے، مزاج اچھا ہے، تو پوچھا کہ بتائیں آج جب آپ لوگوں کو تحفہ پیش کر رہے تھے، لوگوں کو نذرانہ دے رہے تھے تو 1,000 سب کو دیا ہے، مگر جب بات علی کے بیٹے کی آئی ہے، جب باری علی کے بیٹے کی آئی ہے، جب باری آقا حسن آقا حسین کی آئی ہے تو آپ نے انہیں 2,000 دینار کیوں دیے ہیں؟ اپنے بیٹے کو 1,000 دینار دیا ہے، علی کے بیٹے کو 2,000 دینار کیوں دیے ہیں؟ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب نے کہا، بلاؤ عبداللہ کو۔ عبداللہ کہاں ہے؟ عبداللہ کو بلاؤ، عبداللہ کو بلاؤ۔ آپ کی بیوی نے کہا، حضور میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ آپ نے کہا نہیں، عبداللہ کو بلاؤ۔ حضرت عبداللہ کو بلایا گیا، آپ کی ماں نے بلایا، حضرت عبداللہ کا تشریف لائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹا عبداللہ، تم نے اپنی ماں کی بارگاہ میں شکایت کی ہے کہ آج بابا جان نے 1,000 دینار سب کو دیے ہیں، 1,000 دینار مجھے بھی دیا ہے، مگر جب بات علی کے بیٹوں کی
کی آئی ہے، جب بات حسین کریمین کی آئی ہے، جب بات نبی کے نواسوں کی آئی ہے، تو آپ نے 2,000 دینار دیے ہیں۔ کہا بابا جان میں نے ماں سے یہی کہا ہے، اب حضرت عمر بن الخطاب کے جلال آتا ہے اور آپ ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹا عبداللہ تو نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں 1,000 دینار دیے ہیں، علی کے بیٹے کو 2,000 دینار دیے ہیں۔ بیٹا عبداللہ بتا تو صحیح کیا حسین کی ماں کی طرح تیری ماں ہے؟ بیٹا بتا تو صحیح کیا حسین کے باپ کی طرح تیرا باپ ہے؟ بیٹا بتا تو صحیح کیا حسین کی نانی کی طرح تیری نانی ہے؟ بیٹا بتا تو صحیح کیا حسین کے نانا کی طرح تیرا نانا ہے؟ بیٹا بتا تو صحیح کیا حسین کی خالہ کی طرح تیری خالہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا اے بابا جان حسین کے خالہ کی طرح میری خالہ نہیں ہے، حسین کے نانا کی طرح میرا نانا نہیں ہے، حسین کے بابا کی طرح میرا بابا نہیں ہے، حسین کے نانا کی طرح میرا نانا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت حضرت عمر بن الخطاب نے کہا اے بیٹا جو نے تجھے 1,000 دینار دیے ہیں علی کے بیٹے کو 2,000 دینار دیے ہیں، وہ اس لیے تجھے محنت کی وجہ سے 1,000 دینار دیے ہیں اور حسین کو وقت کی وجہ سے 2,000۔ حسین کو نسبت کی وجہ سے 2,000 دینار۔ نسبت دیکھو بیٹا، نسبت دیکھو، ان کے نانا کی طرح تمہارا نانا نہیں ہے، اس لیے میں نے انہیں 2,000 دینار۔ آقا حسین کی بڑی شان آپ نے 12 علماء کرام کی زبان سے سنا کہ حضرت عمر بن الخطاب ایک مرتبہ ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے، ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، آقا حسین تشریف لے گئے۔ کہا عمر میرے نانا کے ممبر سے اترو۔ کیا کہا عمر؟ میرے نانا کے ممبر سے اترو، جاؤ اپنے نانا کے ممبر پر۔ حضرت عمر بن الخطاب ممبر سے اترتے ہیں، اترنے کے بعد آقا حسین کو اپنے قریب کیا، اپنی گود میں بلایا، کہا شہزادے میرے نانا کا میرے بابا کا تو کوئی ممبر ہی نہیں، میرے نانا میرے بابا کا کوئی ممبر نہیں، یہ واقعی تمہارے نانا کا ممبر ہے۔ بیٹا شہزادے اگر ممبر کی بات کرو تو میرا کوئی ممبر نہیں ہے، اور عمر یہاں تک کہتا ہے کہ جب تک حضرت عمر اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، تب تک عمر کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، تب تک عمر کا کوئی دعا نہیں تھا۔ مگر جب سے عمر نے تمہارے نانا کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ نے عمر کو اتنی طاقت دی ہے کہ آپ کئی ہزار روپے مل کے عمر کی حکومت ہے۔ میرا شہزادے میرا کوئی کمال نہیں، جو کچھ ہے سب تمہارے نانا کا صدقہ، سب تمہارے نانا کا صدقہ۔ اور ایک موقع پر تو حضرت عمر بن الخطاب صحابہ کرام کے درمیان کچھ باتیں کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، اپنے شہزادے سے بس آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ حضرت عمر بن الخطاب کچھ گفتگو کر رہے تھے، اپنے بیٹے عبداللہ کو کھڑا کیا، بیٹا عبداللہ کسی کو اندر نہ آنے دینا، کچھ ضروری باتیں کر رہے ہیں، آقا حسین کی شان بتانا چاہ رہا ہوں، کچھ ضروری باتیں کر رہے ہیں، اندر نہ آنے دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ کھڑے، آقا حسین اسی وقت تشریف لائے، بولے سبحان اللہ، آقا حسین تشریف لائے۔ عبداللہ تمہارے بابا عمر کا ہے؟ کہا بابا کچھ میٹنگ کر رہے، کچھ گفتگو ہو رہی، کچھ باتیں ہو رہی ہے، اور منع کیا ہے کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، بعد میں ملاقات کر لوں گا۔
آپ کی جب بات مکمل ہوئی حضرت عمر بن خطاب حجرے سے باہر نکلے، اپنے شہزادے سے پوچھا بیٹا کوئی آیا تھا؟ بیٹا کوئی آیا تھا؟ حضرت عبداللہ نے کہا ہاں بابا، علی کے بیٹے حسین آئے تھے، علی کے بیٹے حسین آئے تھے۔ کہا بیٹا کہاں گئے؟ کہا وہ چلے گئے۔ میں نے کہا کہ بابا نے کہا ہے کہ اس وقت کسی کو اندر نہ آنے دینا، اس لیے آقا حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بعد ملاقات کر لوں گا۔ حضرت عبداللہ حجرے سے باہر نکلتے ہیں اور آقا حسین کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں او شہزادے، سنا ہے کہ تم ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے۔ کہا ملاقات کرنے کے لیے تو آیا تھا، مگر آپ کے شہزادے نے کہا کہ بابا جان کچھ میٹنگ کر رہے ہیں، کچھ بات کر رہے ہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے بعد میں ملاقات کر لیتا ہوں، اس وجہ سے میں واپس آ گیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا اے بیٹا، اے شہزادے، میری پاس سے زیادہ تمہاری تعظیم زیادہ بڑھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت عمر نے اپنے امامہ شریف کو اتارا اور اپنے بالوں کو پکڑا۔ کاش شہزادے، اللہ نے اگر عمر کو یہ بات دی ہے نا تو تمہارے قدموں کی برکتوں کی وجہ سے دی ہے۔ وہ آقا حسین کی شان ہے، اللہ اکبر، جتنی بیان کی جائے کم ہے۔ آپ علماء کرام سے بار بار سنتے رہتے ہیں اور ابھی بھی انشاءاللہ استاذ المحترم سے علامہ شارق رضا نوری صاحب سے آپ ان کا بہترین خطاب سماعت کریں گے۔ حضرت علامہ مولانا ظفر عالم حبیبی مصباحی صاحب سے بھی بہترین خطاب سماعت کریں گے۔ میں تو بس ایسے ہی حاضر ہو گیا تھا آپ کی محبتوں کے سائے تلے۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگارہ مجھ سے بولنے میں، سامعین کے سننے میں جو غلطیوں کو سے معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ صبر سے عزم سے احساس سے ڈرتا ہے، صبر سے عزم سے احساس سے ڈر لگتا ہے، جا بسا بکھری ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے۔ صبر سے عزم سے احساس سے ڈر لگتا ہے، جا بسا بکھری ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے۔ اس لیے شام سے کربل میں نہیں آیا یزید، اس لیے شام سے کربل میں نہیں آیا یزید، اس کو تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے۔ اس لیے شام سے کربل میں نہیں آیا یزید، اس کو تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے بہت ہی بہترین انداز میں خطاب فرما رہے تھے اور آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آپ لوگ جب کوئی بات اچھی لگے یا کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہ بھی آئے تبھی سبحان اللہ ماشاءاللہ بلند آواز سے بولا کریے اور اپنے نیکیوں میں اضافہ کریے۔ ایک بار اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حسین، یا حسین۔ میں ماں کے حوالے سے چند مصرے پڑھتا ہوں، اس کے بعد نعت نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے مدحان رسول محمد رفاقت حسین صاحب بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے کچھ ہی لمحوں میں پیش کرتے ہیں۔ آپ ان کی نعت نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیں گے اور حسان بن ثابت کی ثابت کی سنت کو عمل کریں گے۔ دولت کے واسطے نہ شہرت کے واسطے، دولت کے واسطے نہ شہرت کے واسطے ہم آتے ہیں جہاں میں عبادت اکرام سے خاص توجہ۔ دولت کے واسطے نہ شہرت کے واسطے ہم آتے ہیں جہاں میں عبادت کے واسطے، ہم آتے ہیں جہاں میں عبادت کے واسطے۔ دنیا کو پانے کی خواہش نہیں ہمیں، دنیا کے پانے کی خواہش نہیں ہمیں، بس ماں کی دعا چاہیے جنت کے واسطے، بس ماں کی دعا چاہیے جنت کے واسطے۔ اور جتنے لوگ اس محفل کو سجایا بچایا رسایا ہے، میں ان کے حوالے سے چند مصرے پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں شاعر صاحب کو آواز دوں گا۔ بس میں نبی کو خوب سجایا ہے آپ نے، بس میں نبی کو خوب سجایا ہے آپ نے، ایمان کا چراغ جلایا ہے آپ نے، بس میں نبی کو خوب سجایا ہے آپ نے، ایمان
ہے جو محفل میں چار سو، رحمت برس رہی ہے جو محفل میں چار سو، محفل میں چلے آؤ کچھ کام نہیں لوں گا، محفل میں چلے آؤ کچھ کام نہیں لوں گا، خود شام پلاؤں گا کچھ دام نہیں لوں گا، محفل میں چلے آؤ کچھ کام نہیں لوں گا، خود شام پلاؤں گا کچھ دام نہیں لوں گا، سرکار کی محفل سے جو لوگ ہیں نکاتے، سرکار کی محفل سے جو لوگ ہیں نکاتے، تم خود ہی سمجھ جاؤ میں نام نہیں لوں گا، تم خود ہی سمجھ جاؤ میں نام نہیں لوں گا۔ میں شاعر صاحب کا استقبال کریے، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مائک پر محترم رفیق رفاقت حسین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ بول سکتے ہیں بھائی؟ آئیے محبتوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مطلع دو شعر اب تمامی حضرات کے سماعتوں کے حوالے دینے کرتا ہوں، سماعت کریں۔ کہ پہنچے حسین جس زمان، کہ پہنچے حسین جس زمان، میدان کربلا میں پہنچے حسین جس زمان، کہ پہنچے حسین جس زمان، میدان کربلا میں پہنچے حسین جس زمان، پہنچے حسین جس زمان، پاکیزگی کو، نانا کے پاکیزگی کو مٹنے کبھی نہ دیں گے، نانا کے پاکیزگی کو، نانا کے پاکیزگی